مکہ کی تاریخ رات ہے اور صرف چند چراغوں کی مدھم روشنی۔ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف پریشان بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پر مایوسی اور غصہ ہے۔ ولید بن مغیرہ غصے سے کہتا ہے، محمد کا معاملہ اب حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس نے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا، ہمارے معبودوں کی توہین کی اور ہمارے معاشرے کو تقسیم کر دیا۔ عاص بن وائل بولتا ہے، ہم نے ہر حربہ آزما لیا، دھمکی دی، لالچ دیا، مگر وہ باز نہیں آتا۔ امیہ بن خلف مایوسی سے کہتا ہے، ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہوگا جو اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دے، یا تو وہ ہمارے ساتھ ہو جائے یا پھر۔ اسود بن عبد المطلب تمام سرداروں سے کہتا ہے کہ میں نے ایک پیشکش سوچی ہے۔ میں نے ایک تجویز سوچی ہے، اگر ہم اسے مصالحت کی پیشکش کریں، ایک ایسا معاہدہ جو اس کے اور ہمارے درمیان ایک درمیانی راستہ نکال دے۔ ولید بن مغیرہ تجسس سے کہتا ہے، کیسی مصالحت؟ کیا وہ اس کے لیے مان جائے گا؟ اسود بن عبد المطلب کہتا ہے، ہم اسے کہیں گے کہ ہم 1 سال اس کے معبود کی عبادت کریں گے اور وہ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کرے۔ اس طرح ہم دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی اور یہ کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ تمام سردار ایک دوسرے کو ایک امید کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، چالاک تجویز ہے، اگر وہ مان گیا تو ہم اسے اپنے دین سے ہٹا دیں گے، اگر نہ مانا تو ہم دنیا کو دکھا دیں گے کہ وہ خود صلح کا خواہاں نہیں ہے۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے قریب اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ قریش کا گروہ ان کی طرف بڑھتا ہے۔ سب سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں تاکہ خفیہ طور پر پیشکش دے سکے۔ ولید بن مغیرہ نرمی کا لبادہ اوڑھ کر کہتا ہے، آپ کے پیغام سے ہمارے دل منور ہوئے ہیں، آپ ایک سچے انسان ہیں۔ عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے محمد، ہم آپ کے پاس ایک اہم معاملے پر بات کرنے آئے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک ایسی تجویز لائے ہیں جو آپ کے اور ہمارے لیے بھلائی کا باعث ہوگی۔ ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کی پناہ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں۔ امیہ بن خلف مایوسی سے کہتا ہے، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ہمارے کسی بت کو صرف ہاتھ ہی لگا دیں، صرف ایک بار۔ ہاں، آپ ہمارے کسی بت کو صرف ہاتھ ہی لگا دیں، صرف ایک بار، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ ہاں ہاں، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر وحی کے انتظار میں جھک جاتا ہے۔ ماحول میں ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ اچانک ایک گرج کے ساتھ سورہ الکافرون نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں توحید کی روشنی چمک اٹھتی ہے۔ سورہ الکافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں آیات کو پڑھتے ہیں۔ بلال، سورہ کافرون تو سناؤ جو اللہ نے نازل کر کے کافروں کے منہ بند کر دیے۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو
ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ سرداروں کے چہروں پر مایوسی اور غصے کے اثرات ہیں، ان کی چالاکی ناکام ہو چکی ہے۔ قریش کے سرداروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ قریش کے سردار ان آیات کے بعد مسلمانوں پر ظلم اور بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بات کرتے ہیں۔ آج سرداروں نے پھر اذیتیں بڑھا دی ہیں۔ ان کا غصہ اس اعلان کے بعد مزید بڑھ گیا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، لیکن اس صورت نے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، تمام صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ صورت صرف مشرکین کے لیے جواب نہیں، یہ ہمارے لیے استقامت کا درس ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور کفر کے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ سورہ الکافرون توحید کی دیوار ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی مساہلت نہیں، کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ مومن کا راستہ خالص اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ یہ صورت ہر دور کے مسلمانوں کو پیغام دیتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو اور باطل سے مکمل بیزاری کا اعلان کرو، جیسا کہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔